زدن میں زمین سے اٹھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں انبیاء میرے منتظر تھے، میں نے ان کو امامت کروائی، تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، پھر میں آسمان پر گیا، آسمان اول پر، آسمان دوم پر، چھٹے آسمان پر انبیاء مرسلین سے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، عرش اولی تک گیا، رب سے ہم کلام ہوا، جنت و دوزخ کو دیکھا، عالم ناسوت کی سیر کی، عالم جباروت کی سیر کی، عالم لاہوت کی سیر کی، نہ جانے کتنی مدتیں گزار کر جب واپس پلٹا تو میرے بستر کی گرمی بھی قائم تھی، دروازے کی کنڈیاں بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے سفر اتنی جلدی میں ہوا کہ حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضور کب گئے اور کب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کم و بیش یہی حال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ یعقوب شخص، نام جو راوی کا ہے وہ یعقوب ہے، کہ اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی، خواب میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسماء اور رجال کا مطالعہ کریں، پوری تاریخ، پوری سیرت امیر معاویہ میں یعقوب نامی کوئی ایک شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ جس سے حضرت امیر معاویہ کی ملاقات ہوئی ہو۔ وہ جانتے ہی نہیں یعقوب کون ہے۔ کوئی یعقوب نام کا آدمی کبھی امیر معاویہ کو ملا ہی نہیں۔ جب وہ ملا ہی نہیں تو وہ روایت کیسے بیان کر رہا؟ ایک آدمی نے کبھی مجھ سے ملا نہیں، کلام نہ کیا ہو، جانتا نہ ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے؟ تو کم و بیش اس روایت کا بھی حال یہ ہے کہ یعقوب نام کے آدمی کی ملاقات تو پہلے ثابت کی جائے، کوئی واقعہ بیان کیا جائے، کوئی روایت بیان کی جائے کہ حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں کوئی یعقوب نام کا آدمی، کوئی صحابی بیٹھا کرتا تھا، کوئی تابعی بیٹھا کرتا تھا، تو یعقوب نام کا آدمی نہیں۔ تو دوستو یہ دونوں روایتوں کا حال یہ ہے کہ جو ذہنی الجھن عام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بعض لوگوں کو واقعہ معراج میں عقلی اعتراضات لاحق ہوتے ہیں، اور وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ جو بات عقل میں آ جائے وہ کمال نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض در حقیقت بے عقلی کا نتیجہ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ عقل ہمارا ترازو تو ہے، لیکن اس ترازو پر اگر 5-10 کلو وزن کے بجائے لاکھوں منوں ٹنوں کا حساب کا وزن کیا جائے تو اس کی عقل کا علاج کروانا پڑے گا۔ کوئی پورا کا پورا پہاڑ اپنی عقل پر تولنا چاہے کہ میں اس پہاڑ کا وزن عقل کے ذریعے کر لوں تو اس کی عقل کا علاج کروانا پڑے گا۔ کاش کہ ایسے لوگ عقل کی غلامی سے نکل سکتے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کاش ایسے لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ مولانا جامی کہتے ہیں کہ تنے او کہ صافی تر از جان ما اس، اگر آمد و شد بیک دم رواز، کہتے ہیں کہ وہ ذات جو ہمارے عقل سے بھی لطیف تر ہے، بہت پاکیزہ تر ہے، ہماری عقل ایک لمحے میں ہمارا خیال عرش سے فرش تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ابھی ہم یہاں بیٹھے، اگر ہم چاہیں تو ہمارا عقل، ہماری خیال فوراً سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم سوچنے لگ جائیں گے اس وقت سدرۃ المنتہا پر کیا ہے، آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، تخت السلام میں کیا ہے، اپنا خیال وہاں پہنچ سکتا ہے۔ مولانا جامی کہتے ہیں کہ تنے او کہ صافی تر از جان ما اس، اگر آمد و شد بیکدم رواز، اگر انسان کا خیال ایک وقت میں عرش سے فرش تک پہنچ سکتا ہے تو وہ ذات کی جو ہماری عقل سے بھی لطیف تر ہے، وہ آنن فانن کائنات کی وسعتوں کا سفر کیسے طے نہیں کر سکتی۔ اور آج آپ غور کریں کہ ہماری حکومت شاہی مہمان کی آمد پر یا ملک کے وزیر اعظم یا صدر کی آمد پر ٹریفک کا نظام کنٹرول کر لیتی ہے، اور جب تک شاہی مہمان کی سواری گزر نہ جائے کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، روڈ پر سناٹا ہوتا ہے، ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، چلتے ہوئے انسانوں کو روک دیا جاتا ہے کہ جب تک شاہی مہمان آ کر چلا نہ جائے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سواری، اس کی گاڑی گزر نہ جائے، کسی کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو غور کرو کہ معراج کی شب مہمان عزیز کی آمد تھی، وہ مہمان رب کی بارگاہ میں جانے والا تھا کہ جس کی خاطر یہ کائنات کا خیمہ سجایا گیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، اور جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ
پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ساقی پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے، اس مہمان عزیز کی آمد آمدی حکم ہوا وقت کی رفتار تھم جائے، ستارے جہاں ہے رک جائے، گھڑی کی رفتار ٹھہر جائے، خلا میں کوئی سفر نہ کرے، کائنات میں کسی کو چلنے کی اجازت نہیں، جب تک میرا محبوب میری بارگاہ میں آ کر مدتیں گزار کر واپس نہ چلا جائے، وقت کے ایک لمحے کو بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور گئے واپس آئے، جب گئے تھے تو جو وقت تھا واپس آئے تو وہی وقت تھا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ حیات جانے کائنات ہیں، جب کائنات سے روح نکل گئی کائنات بے سدھ ہو گئی، مردہ ہو گئی، اور جب روح واپس آئی تو جہاں مردہ تھی وہیں سے حرکت شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، معراج کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کے، یہ موضوع بڑا طویل ہے اور مزید کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن درس کا وقت چونکہ مخصوص ہے، میں نے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں اور ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی، آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جو معجزہ معراج پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس قسم کے آپ کے واقعات کو یاد رکھ کے بیان کرنے، سننے کی اور ان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایک سوال جو کیا گیا کنڈوں کے حوالے سے کہ ہم رجب کی کس تاریخ کو اکثر سنی حضرات کنڈے کرتے ہیں اور دیگر لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ایک روایت منسوب کی جاتی ہے جس کا تعلق مسلک شیعہ کے ساتھ ہے، اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ شیعہ حضرات بھی کنڈے کرتے ہیں اور بہرحال یہ حقیقت ہے کہ کنڈوں کا آغاز شیعہ ہی نے کیا تھا۔ کب؟ یہ حضرت امیر معاویہ کو جو میں نے نام لیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو شیعہ نے خوشی منائی اور اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ نعوذ باللہ جان چھوٹ گئی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، اجتہادی غلطی اپنے مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں کے لشکروں میں غلط فہمی کی بنیاد پر، جس کی حقیقت تاریخ میں موجود ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں اور ان پر تان نہیں کیا جا سکتا۔ علماء حق اہل سنت و جماعت اس پر خاموش اور خاموشی ہی کا درس دیتے ہیں۔ جس دن ان کا وصال ہوا تو شیعہ نے کنڈے پکائے، گھروں میں طرح طرح کی، جیسے عید کے دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، گھر میں کھانے پکائے جاتے ہیں، اور باہر نہیں نکالا فتنے کی وجہ سے کہ لوگ کہیں ہمیں مارے نہیں، جھگڑا نہ ہو جائے، تو اس کو چھپا کے رکھا، بس گھر کے چند لوگوں کو بلا لیا، میں خوشی کا اظہار کیا اور کر لیا۔ یہ وبا کچھ اس میں سے ہمارے اہل سنت میں آ گئی، اور نام جب اس کو ظاہر ہوا تو نام یہ دیا کہ حضرت امام جعفر صادق کا بھی چونکہ اس دن وصال ہے۔ بعد میں اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ہم حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اصالہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کا ثواب پہنچے، اور اس لحاظ سے انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے لیے، ظاہر آپ میں سے جو لوگ کنڈے کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے کس رجب، یہ تو ابھی میں بتا رہا ہوں، تو وہ تو حضرت امام جعفر صادق کے سال ثواب کے لیے یہ کرنا جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ گھر سے باہر نہ نکالا جائے، یہ من گھڑت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سال ثواب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اپنے عزیز کو، اقربا کو، اپنی بیٹی کو، بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، عزیز اقربا کو، جن کے گھروں تک جو لوگ نہیں آ سکتے، آپ یہ نیاز پہنچانا چاہیں تو پہنچا بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ یہ جو گھر میں چھپا کے رکھنے والی روایت ہے، یہ شیعہ کا رواج، اہل سنت کا رواج نہیں ہے، اور انہوں نے چھپایا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس بات پہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو بر نیت کا اجر ملتا ہے، تو ہم نے جس عمل کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، اس عمل کی جزا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت میں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔